बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे बलूचिस्तान से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद कश्मीर और पंजाब से PDM को किक आउट करने के बाद बलूचिस्तान से भी किक आउट कर दिया है। अहम तफसीलात हैं, ये मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन हुए थे मुख्तलिफ अजला में, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम PDM की जमातों पर बरतरी हासिल कर ली है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे इस्तीफ़ों की तस्दीक के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रब्ता किया है स्पीकर से, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं, आज इमरान खान की जानिब से 29 यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के साथ वर्चुअल उन्होंने खिताब किया। और आज इमरान खान अपने पाँव पर खड़े भी हुए हैं और उनकी जो सेहत है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, और इंशाअल्लाह वो अगले चंद दिनों में चलना फिरना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने आज खिताब किया है। अच्छा, अब क्योंकि खिताब था स्टूडेंट्स के साथ और वर्चुअल खिताब था, ISF जो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन है, उन्होंने ये खिताबात मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में अरेंज करवाए हुए थे। इमरान खान की जानिब से खिताब करते हुए कहा गया कि वज़ीर आज़म, जो मुल्क का इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है, वो बाहर जाकर कहता है कि मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मजबूर हूँ। आपका वज़ीर आज़म ऐसी बात करके कौम की इज़्ज़त ख़त्म कर देता है। ये बेशरम इंसान है। चोरों की क्या इज्जत होती है, ये पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेजते हैं, ये कहते नहीं करेंगे और हम सिर्फ मांग मांग के अपना गुजारा चलाएंगे। तो इमरान खान ने कहा ऐसे मुल्क नहीं चलते, और इमदाद से आने वाले पैसे से ये काम चलाना चाहते हैं और ये हमेशा की तरह जलील करवाएंगे पूरे मुल्क को। उन्होंने कहा कि चोरों को NRO 2 देकर मुल्क पर ऐसा असल जुल्म किया गया है, जब इनको पकड़ने लगते हैं ये बाहर भाग जाते हैं। इन्होंने पहले जनरल मुशर्रफ से डील की थी और अब इन्होंने जनरल बाजवा से डील की, डील करके वापस आ गए और फिर मुल्क को ये लूटेंगे। इमरान खान का कहना था कि इन चोरों ने अपने 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस माफ करवाए हैं। NRO की गंगा में धुल कर सब पाक हो रहे हैं। इसहाक डार, सुलेमान शहबाज भी पाक हो गया। शहबाज शरीफ के सारे मुकदमात खत्म हो रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ वापस आने के लिए परतोल रहा है और नेल्सन मंडेला बना हुआ है कि मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ। आसिफ जरदारी के केसेस खत्म हो गया। उसकी बहन फरियाल तालपुर के खिलाफ नहली की दरखास्त खारिज कर दी गई और वो भी पाक साफ हो गई। पूरा सिंध जानता है दोनों बहन भाई हर चीज़ में कमीशन लेते हैं और इन्होंने पूरे सिंध का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, लेकिन उसके बावजूद इनको कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंध में ताकतवर वडेरे गरीब हारियों पर जानवरों की तरह शदीद जुल्म करते हैं। ये जुल्म है, छोटा चोर जेल में हो और बड़े डाकू बाहर हूँ तो ये बहुत बड़ा जुल्म होता है। इसलिए इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मैं 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक में ऐलान करने जा रहा हूँ और मैं इस निज़ाम को एक बड़ी चोट लगाने जा रहा हूँ 17 दिसंबर को असम्बलियों की तहलील का ऐलान करके। क्योंकि इमरान खान की जानिब से वो हमेशा बड़े दबंग फैसले लेते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, नहली तक की धमकियाँ दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि आप असम्बली तहलील न करें। और नवाज शरीफ के नुमाइंदे जाके सदर पाकिस्तान को धमकी अमेज़ पैगामात पहुँचाते हैं और सदर पाकिस्तान वो पैगाम इमरान खान को पहुँचाते हैं और इमरान खान कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे नायल कर देंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ेगा। और ये इनकी खाम ख्याली है कि ये इस तरीके से अंधेर नगरी मचाएंगे। इमरान खान अब किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम इजलास के बाद शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने एक स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखा है। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ख़त है, शाह महमूद कुरैशी की जानिब से लिखा गया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करने का मुतालबा किया गया है। ख़त में शाह महमूद कुरैशी ने स्पीकर कौमी असम्बली से अगले हफ्ते का वक्त मांगा है कि हम तमाम मेंबरान असम्बली आपके सामने ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं। आप हमारे इस्तीफ़े क्यों रख के बैठे हैं, आप हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें। क्योंकि इमरान खान खुद कह चुके हैं कि मैं खुद असम्बली जाऊंगा अपना इस्तीफ़ा मंजूर करवाने के लिए। इस वजह से इमरान खान ये समझते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि स्पीकर को हर हाल में ये इस्तीफ़े मंजूर करने होंगे और स्पीकर को हर हाल में हमारी बात को मानना होगा। इस वजह से इमरान खान ने कहा है कि मैं खुद जाऊँगा और इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए पेश हो जाऊँगा और PTI अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करने में मज़ीद ताख़ीर नहीं की जाए कि हम तो सिर्फ़ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं और हमारा और किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम इंशाअल्लाह अपने जो इस्तीफ़े हैं उसका प्रोसेस मुकम्मल करवा देंगे। और अगर इस बात पे इस्तीफ़े रुके हुए हैं और इस बुनियाद पर इस्तीफ़े रोके हुए हैं कि आप ये समझते हैं कि जी आप हमारे इस्तीफ़े
قبول نہیں کریں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، آپ کو استعفے قبول کرنا پڑیں گے۔ اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ جی اگر آپ کو 4 دن دیں تو آپ استعفے اپنے جا کے منظور کروا لیں گے، ہم اسپیکر کو کہہ دیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم تو اپنے استعفے منظور کروا دیں گے۔ اور دوسری جانب فواد چودھری نے یہ کہا کہ آنریبل جو ججز ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے میڈیا کی باتوں کو بغیر ویریفائی کیے، بغیر تصدیق کیے ایسی سٹیٹمنٹس یا ریمارکس، سیاسی ریمارکس کمرہ عدالت میں نہیں دینے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اپریل کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے تمام ممبران اسمبلی کی تنخواہیں معطل ہیں۔ یہ اتنے اچھے ہیں کہ ہمیں تنخواہیں دے رہے ہیں، ہم نہ تنخواہیں لے رہے ہیں نہ وہ ہمیں دے رہے ہیں، وہ تنخواہیں معطل ہیں۔ اس وجہ سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تنخواہیں لیتے ہیں لیکن اسمبلی میں نہیں جاتے، انہوں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے اور یہ ایک غیر مصدقہ بات ہے جو کی گئی ہے اور اس پر رلائے کیا گیا ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ کتنے عرصہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جو استعفے ہیں وہ پینڈنگ ہے اور اس بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ ان کے استعفے ہر حال میں منظور کیے جائیں۔ اور ساتھ پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما بھی ہیں اور صدر ہیں، صدر پاکستان عارف علوی، ان کی آج پرویز الہی کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے اور اسحاق ڈار کے ساتھ اور پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت آ کے ملی ہے اس حوالے سے پرویز الہی کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے اور پرویز الہی کو اعتماد میں لیا گیا ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ معاملات کہاں پہ ہیں، ہماری جو ٹاک ہے ان کے ساتھ مذاکرات وہ کیا چل رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں اور ہم نے ان کو کیا پیغام دیا ہے۔ ساتھ عارف علوی نے ان کو یہ بھی پیغام دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں مذاکرات کی طرف نہیں آئیں گے، وہ صرف ٹائم گین کر رہے ہیں اور یہ بات مصدقہ ہے کہ عارف علوی اس نتیجے پر پہنچے ہیں اور عمران خان سے بھی یہی بات ہوئی ہے۔ اور تبھی عمران خان نے پھر کل خود پریس کانفرنس کر کے یہ کہا ہے کہ وہ 17 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کریں گے تاریخ کا، اور انہوں نے کہا مزید کوئی مشاورت نہیں ہوگی کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ٹائم گین کر رہے ہیں۔ پرویز الہی کی جانب سے اور چودھری برادران کی جانب سے یہی ایک بار بار اصرار ہے۔ مونس الہی نے کل دوبارہ عمران خان سے ملاقات کی تھی، اصرار یہ ہے کہ ہمیں کچھ عرصہ نکالنا چاہیے۔ کیوں نکالنا چاہیے؟ کیونکہ بڑے کہتے ہیں جی نکالنا چاہیے۔ اور آج تو عمران ریاض خان کی جانب سے ایک ٹویٹ بھی کیا گیا ہے کہ بڑی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ نہل کر دیا جائے گا اگر آپ نے اسمبلیاں تحلیل کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک ٹویٹ بھی کیا گیا ہے پی ٹی آئی آفیشیل کی جانب سے اور کہا گیا ہے کہ عمران خان وہ شخص ہے جو کسی کی انا کو سکون دینے کے لیے کسی صورت میں بھی پاکستان کے لیے کمپرومائز نہیں کرے گا اور ریاست پاکستان کے لیے کمپرومائز نہیں کرے گا۔ عمران خان وہ فیصلہ کرے گا جو فیصلہ ریاست کے لیے اور ملک و پاکستان کے لیے بہتر ہے اور عمران خان اب اس پر کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ بات پرویز الہی کے نالج میں بھی ہے، ان کو بھی مونس الہی نے جا کے بتا دیا ہے۔ اور ساتھ جو نواز شریف کی ٹیم مذاکراتی ٹیم ہے، اب جب نواز شریف کی ٹیم آتی ہے تو وہ کیا ملک کے خیر خواہ ہیں؟ اسحاق ڈار کے جو پالیسیز ہیں، مفتاح اسماعیل کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں یہ جو 224 روپے پر ڈالر کو انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، یہ ڈالر 224 روپے پہ نہیں ہے، ڈالر ہے 250 روپے کا، لیکن انہوں نے مصنوعی اس کو 224 میں روکا ہوا ہے۔ اور جس دن یہ پنڈورا باکس کھلے گا تو پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ان کی یہ خام خیالی ہے کہ اس طرح کی یہ وارداتیں کر کے کوئی ریاست کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں، یہ فائدہ نہیں پہنچا رہے، یہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جن لوگوں کو لگتا تھا کہ اسحاق ڈار پتہ نہیں کیا کر دے گا، ان کو بھی تسلی ہو گئی ہے کہ اسحاق ڈار کتنا سمجھدار ہے، کتنی اس کی اوقات ہے اور کس طریقے سے اس نے تمام نظام کو بیوقوف بنایا ہے۔ این آر او بھی لے لیا اور پاکستان کے لیے بھی وہ کچھ نہ کر پایا کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے ایک منشی تھا، اس کا کام ریاست چلانا نہیں تھا، اس کا کام خزانہ چلانا نہیں تھا، وہ جمع تفریق کر لیتا تھا، جمع تفریق کر کے وہ شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ بہت بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ ملک نہیں چلایا جا سکتا، ملک چلانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے بلاول زرداری کو نتھ ڈالنی پڑے گی جو ایک آوارہ گردی پر نکلا ہوا ہے اور ایک بگڑا ہوا بچہ جو 8 ماہ سے 1 ارب 75 کروڑ روپے لگا چکا ہے، جو صرف 3 دفعہ پاکستان کے دورے پر آیا ہے اور چوتھے دورے پر وہ امریکہ گیا ہوا ہے۔ تو یہ تو ہمارے ملک کے حالات ہیں۔ اور ان کے عیاشیاں اسپیکر جب گیا تھا 25 لوگوں کا وفد لے کر وہ بیرون ملک سیر پر گیا تھا، تو یہ ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ اور جب یہ سعودی عرب جاتے ہیں تو پورا جہاز لے کر جاتے ہیں، چائنا جاتے ہیں تو جہاز لے کر جاتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو ساتھ لے جاتے ہیں اور انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا اور انشاءاللہ ان کے دن اب پورے ہو گئے ہیں اور یہ وقت ان کا آئے گا۔ جو دوسری جانب بلوچستان کے 32 اضلاع میں مخصوص نشستوں پر بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں۔ مخصوص نشستوں پر 18 نشستوں پر کامیابی ملی ہے آزاد امیدواروں کو، 18 نشستوں پر آزاد امیدواروں کو کامیابی ملی ہے، جبکہ سیاسی جماعتوں میں سب سے زیادہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے 11 نشستیں حاصل کی ہیں۔ اب یہ 32 اضلاع میں 11 جو نشستیں ہیں اضلاعی
وہ پاکستان تحریک انصاف نے بلوچستان کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، جہاں پر ANP کہتی ہے کہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں، جہاں پر JUIF کہتی ہے ہم سٹیک ہولڈر ہیں، BNP کہتی ہے ہم سٹیک ہولڈر ہیں، اور ان کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے دعوے کیے جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس طرح ایکٹیو نہیں ہے، اور عمران خان کا بلوچستان میں اس طرح جانا نہیں ہوا، لیکن آپ پذیرائی دیکھیں کہ بلوچستان کے 32 اضلاع میں مخصوص بلدیاتی نشستوں پر جو مرحلہ مکمل ہوا ہے پہلا، اور غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق خواتین، کسان اور اقلیت کی 18 مخصوص نشستوں پر کامیابی کے ساتھ آزاد امیدوار سر فہرست تھے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے 11، اسی طرح جو گوادر کو حق دو اور نوری پینل کے 10 نشستوں پر کامیاب ہوئے، BAP باپ کے 9 نشستوں پر کامیاب ہوئے، پشتونخوا میپ اور BNP 5 نشستوں پر، پیپلز پارٹی سنجرانی پینل، گلو پینل، الفتح پینل نے 4 اور ہمدرد پینل نے اس میں 4، نیشنل پینل ہے، JUI الخالد پینل ہے، وہ 3 نشستیں انہوں نے حاصل کی ہیں۔ اب اس میں نہ آپ کو نون لیگ کا نام آئے گا، نہ آپ کو فضل الرحمان کا نام سامنے آئے گا، اور پیپلز پارٹی کی حد تک بھی صرف 4 امیدوار ان کے کامیاب ہوئے ہیں، اور چمن سے تعلق رکھنے والے پینل اولس تحریک نے اب تک ایک مخصوص نشست حاصل کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو تمام سیاسی جماعتوں میں برتری حاصل ہے 11 نشستوں کے ساتھ، اور چونکہ جو آزاد امیدوار ہیں اس میں بھی بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے، تو یہ بلوچستان میں پاکستان تحریک انصاف PDM کی ضمانتیں ضبط کروا رہی ہے، نون لیگ اور فضل الرحمان کے پلے تو ہے کچھ نہیں، باقی جو وہاں پر باپ پارٹی اور جو علاقائی پارٹیاں ہیں، جس دن عمران خان بلوچستان چلا گیا اور یہ ساری علاقائی پارٹیاں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں گی، اس دن عمران خان بلوچستان میں بھی کلین سویپ کریں گے، جیسے عمران خان نے سندھ کا اعلان کیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔